شب معراج وہ بابرکت رات ہے جو ہر مسلمان کے دل کے بہت قریب ہے۔ یہ کوئی عام رات نہیں بلکہ یہ وہ عظیم رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک کو زمین سے آسمان تک اور اپنی خاص قربت کے قریب بلایا۔ یہ عزت، یہ مقام اور یہ شرف اور کسی نبی کو نہیں ملا، صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے عطا کیا۔ یہ واقعہ اتنا عظیم اس لیے ہے کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالی کی خاص عظمت شامل ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش نہیں تھی بلکہ اللہ نے ان کو خود معراج پر بلایا۔ نہ ہی یہ کوئی خواب تھا، نہ ہی کوئی روحانی تحقیق، یہ جسم اور روح کے ساتھ حقیقت تھا۔ اس پر یقین کرنا ہر مسلمان کا ایمان ہے۔ اب ناظرین، آپ کے ساتھ میں یہ مکمل واقعہ شیئر کرنے والی ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، بیل آئیکن دبا دیجیے اور کمنٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت پہ درود و سلام ضرور پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاکھوں درود و سلام ہو میرے پیارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب وہ پیدا ہوئے تو پوری دنیا میں رحمت بن کر آئے۔ انہوں نے اپنی امت سے اتنی محبت کی، اپنی اولاد سے بھی اتنی نہیں کی کہ جنہوں نے اپنی امت کو ہمیشہ یہ سکھایا کہ اے میری امت، ہمیشہ گمراہی کے راستے پر مت جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ مانگنا اور اس سے معافی مانگنا تاکہ وہ تمہیں بخش دے۔ اب ناظرین، یہ پاک معراج النبی کا واقعہ میں آپ کے ساتھ بیان کرنے والی ہوں۔ یہ واقعہ اس قدر خوبصورت ہے جس کو سن کر ہر مسلمان، ہر مومن، یہاں تک کہ ہر کافر کے دل میں بھی یہ خیال آتا ہے کہ وہ کون سے خاص نبی ہیں جن کو اللہ نے اپنے پاس بلایا۔ یہ واقعہ سن کر صرف ایک مسلمان نہیں بلکہ کافر بھی یہ سوچتا ہے کہ وہ کون سے پاک نبی ہیں جن کو اللہ نے اتنا بلند اور مرتبہ دیا، اتنا عظیم شرف عطا کیا۔ یہ واقعہ ہر انسان کو حیران کر دیتا ہے، چاہے وہ مومن ہے یا چاہے وہ کافر ہے۔ پوری دنیا کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت ہے۔ یہ آسمانی دعوت کی وہ پاک رات تھی کہ جس پاک رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور نبی پاک کو روحانی طور پر تیار کیا گیا اور پھر آسمان کی طرف کا سفر طے کیا گیا اور نبی پاک کو آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ یہ واقعہ انسانی طور پر ناممکن ہے کہ نبی پاک کو آسمان پر لے کے جایا گیا، مگر اللہ کے لیے ناممکن چیز کوئی ناممکن نہیں، اللہ کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد الحرام مکہ سے مسجد الاقصی بیت الاقدس تک لے جایا گیا۔ یہ سفر ایک ہی رات میں ہوا۔ ایک سواری پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان پر لے جایا گیا جس سواری کا نام براق تھا۔ پلک جھپکنے کے برابر یہ وقت میں ہوا۔ بیت الاقدس میں کیا ہوا؟ جہاں تمام نبی علیہ السلام تمام کے تمام جمع تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی وہاں موجود تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام نبیوں کو امامت کروائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام اور نبیوں کے سردار ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ ہر آسمان پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبیوں سے ملاقات کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزت، رحمت اور برکت کے ساتھ سب سے ملاقات کی گئی۔ پہلے آسمان پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی اور وہ بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے ان کو سلام کیا اور ملاقات کی۔ دوسرے آسمان پہ نبی پاک نے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ دوسرے آسمان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی اور وہ نبی پاک کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یوں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب نبیوں سے ملاقات کرتے رہے اور پھر ساتویں آسمان پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ ان سب ملاقاتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کریم اور سلام سے اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ سدرۃ المنتہی، علم کی آخری حد، یہ وہ مقام ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے جایا گیا، جہاں فرشتوں کو اس سے آگے جانے کی کوئی اجازت نہیں اور یہاں پر علم ختم ہو جاتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام بھی آگے نہیں جا سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب سدرۃ المنتہی پر لے جایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ بھی چلیں میرے ساتھ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے آگے مجھے جانے کی اجازت
اجازت نہیں، اس سے آگے کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں، اگر میں اس سے آگے ہلکا سا بھی گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اور اللہ نے آپ کو ہی بلایا ہے، آپ اس سے آگے جائیں، ہم میں سے کسی کو اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں۔ ناظرین، نہ تو کسی فرشتے کو نہ تو کسی نبی کو، صرف واحد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو اس سے آگے گئے، کیونکہ اس سے آگے انسان، دنیاوی، جن پرند سب کا حد ہے۔ اللہ کے علم کی یہاں پر حد ہو جاتی ہے، جو سدرۃ المنتہا، ایک مقام ایسا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے ایک درخت ہے، جب نبی پاک نے اس درخت کو دیکھا تو اس کی اتنی تعریف کی کہ وہ اس قدر خوبصورت تھا جیسے اس پہ خوبصورت اور سونے کی چڑیاں بیٹھی ہوں۔ اس مقام پر جا کے نبی پاک نے یہ بھی فرمایا کہ وہاں سے 2 نہریں جاتی ہیں اس دنیا تک، ایک پہلی نہر جو دریائے فرات تک جاتی ہے، دوسری نہر دریائے نیل تک جاتی ہے۔ نبی پاک نے اس مقام پر اس قدر خوبصورتی دیکھی اور اس مقام تک علم کی حد ہو جاتی ہے، یعنی علم کی آخری حد ہو جاتی ہے، اس سے آگے نہ تو کوئی فرشتہ جا سکتا ہے، نہ کوئی جنات اور نہ کوئی نبی۔ واحد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مقام سے آگے بلانے کی اجازت دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل اکیلے آگے گئے اور یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھا۔ اس مقام سے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی امت کے لیے نماز کا تحفہ دیا۔ نماز کا حکم کیسے ملا؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے انسانوں کے لیے 50 نمازیں فرض کی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے 50 نمازوں میں امت مسلمہ کے لیے کمی ہوئی، کیونکہ نبی پاک کی امت 50 نمازیں ادا نہیں کر سکتی، اس لیے انہوں نے کہا کہ اے اللہ، میری امت 50 نمازیں ادا نہیں کر سکتی، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے نے نمازوں میں کمی پیدا کی اور اللہ نے نمازوں کو 50 کے بدلے 5 کر دیا۔ اب تمام امت مسلمہ 50 نہیں بلکہ 5 نمازیں پڑھتی ہے، اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ جب تمہاری امت 5 نمازیں ادا کرے گی تو میں اس کا ثواب ان کو 50 نمازوں کے بدلے دوں گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین دیکھیں اللہ کتنے مہربان اور کتنی محبت کرتے ہیں۔ یہ ہم ہیں جو اپنے اللہ کو بھولے بیٹھے ہیں، مگر اللہ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ناظرین یہی وجہ ہے کہ نماز مومنوں کے لیے ایک معراج ہے۔ اس پاک رجب کے مہینے میں اللہ نے نماز کا تحفہ امت مسلمہ کو عطا کیا، اس کی آج مسلمان قدر نہیں کرتے۔ اس کے بعد ناظرین اللہ وبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں کے تمام درجات دکھائے۔ نبی پاک کو جنت دکھائی گئی اور اس کے درجات دکھائے گئے۔ نبی پاک کو جہنمیوں کے درجات دکھائے گئے، سود کھانے والے، چغلی کرنے والے اور لڑائی کرنے والے لوگ، ظلم کرنے والے لوگوں کے عذاب دکھائے گئے۔ یہ سب اللہ نے نبی پاک کو اس لیے دکھایا کہ نبی پاک اپنی امت کو خبردار کر سکیں کہ وہ نیک کام کریں، گناہ سے دور رہیں، کیونکہ گناہ گاروں کے لیے یہ عذاب تھے اور نیکوکاروں کے لیے یہ تمام نعمتیں تھیں۔ نبی پاک کو نہریں دکھائی گئیں، نیک لوگ دکھائے گئے اور ان کے درجات دکھائے گئے۔ یہ سب صرف اسی لیے ہی تھا کہ نبی پاک اپنی امت کو بتا سکیں کہ اللہ نے یہ سب وہاں پر رکھا ہے اپنی امت کے لیے۔ اس کے بعد ناظرین بات کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ وبارک و تعالی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو آپ کو میں لے کے چلتی ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث مبارکہ میں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ دوسری حدیث مبارکہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے اللہ کو دل سے دیکھا، یعنی دل کی آنکھوں سے دیکھا، سچے دل سے اعتبار کیا۔ اس لیے درست بات یہ ہے کہ اس مسئلے میں کافی مولویوں اور علماء کا اختلاف ہے کہ وہ یقین نہیں کر پاتے کہ نبی پاک نے اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا۔ اس لیے ناظرین جب نبی پاک گئے انہوں نے جو بتایا وہ حقیقت ہے۔ جب نبی پاک معراج کے واقعے سے واپس آئے تو نبی پاک نے یہ سب بتایا کہ میں وہاں اللہ سے ملاقات کرنے گیا تھا۔ کفار مکہ والے لوگوں نے نبی پاک کا مذاق اڑایا اور کہا یہ ناممکن ہے، یہ جھوٹی کہانی ہے، لیکن سب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اگر میرے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے تو یہ سچ کہا ہے۔ اسی دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کے لقب سے نوازا گیا۔ ناظرین اب بات کرتے ہیں کہ یہ معراج کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نماز وہ چیز ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرواتی ہے، ہمارے مشکلات میں آسانی پیدا کرتی ہے۔ نماز وہ پاک چیز ہے جو ہمیں اللہ وبارک و تعالیٰ کی مشکلات کے بعد آسانی دیتی ہے۔ ناظرین معراج کی رات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جو انسان نماز یا سجدے میں جھک جاتا ہے وہی آسمانوں کی بلندیوں تک جاتا ہے۔ آپ کو واقعہ پسند آیا ہو تو میں نے آپ سے گزارش ہے کہ اس کو شیئر کیجیے گا دوستوں تک اور مجھے بہت سارا پیار دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔